وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالآخرة هم يوقنون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کے اس پروگرام کا عنوان اور موضوع وہ ہے فکر آخرت. مجھ سے پہلے مولانا نے اسی عنوان سے گفتگو کی. میں اپنی گفتگو کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اِنَّ هَٰذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَعُ یہ جو انسان کے سینے میں دل ہے ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. زنگ بندے نے ایک گناہ کیا, دل پر ایک کالا نقطہ لگ گیا. دوسرا گناہ کیا, ایک اور نقطہ لگ گیا. تیسرا گناہ کیا, ایک اور نقطہ لگ گیا. گناہ کرنے کی وجہ سے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے.
جس طرح لوہا پانی کے اندر پڑا رہے تو لوہے کو آپ نے مثال دی. صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ لوہے کو جب زنگ لگتا ہے تو اسے صاف کرنے کے، سیکل کرنے کے، زنگ اتارنے کے کئی طریقے موجود ہیں. وہ طریقہ استعمال کریں، لوہا چمکنے لگ جاتا ہے، زنگ اتر جاتا ہے. دلوں پر جو زنگ لگتا ہے اس کے اتارنے کا بھی کوئی نسخہ ہے؟ میرے آقا نے دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو اتارنے کے 2 نسخے تجویز کی. سوال ایسا کریں گے، کہاں ایسے کریں؟ ایسا کریں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ جی. جو سمجھدار حکیم ہوتے ہیں وہ مریض پر ایک نسخہ استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ نسخہ کارگر نہیں ہوتا تو پھر دوسرا نسخہ استعمال. امت کے سب سے بڑے روحانی حکیم ہیں حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دلوں پر لگنے والے زنگ کو اتارنے کے 2 نسخے تجویز کیے. آپ نے پہلا نسخہ تجویز کیا تلاوت القرآن. اگر دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو اتارنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو. یہ قرآن دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو کیا کرتا ہے؟ سیکل کرتا ہے، دل کا تزکیہ کرتا ہے. کتنے زنگ لگے ہوئے تھے جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے دلوں پر، کفر کے زنگ، شرک کے زنگ، الحاد کے زنگ، ظلم کے زنگ، زیادتیوں کے زنگ، منافقت کے زنگ، فسق و فجور کے زنگ، چوری چکاری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت، لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دینا. کتنے زنگ تھے جو جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے دلوں پہ لگے ہوئے تھے. اس زنگ کو اتارنے کے لیے میرے نبی نے قرآن کا نسخہ استعمال کیا تھا. قرآن کے ذریعے میرے نبی نے اس زنگ کو کیا کیا؟ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بیان بھی نہیں کرنا چاہتا کہ عام فہم واقعہ ہے، خطیب عام علماء بھی بیان کرتے رہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو شہید کرنے کے لیے نکلے. راستے میں کسی نے کہا پہلے بھین دی خبر لے، وہ انہی کی غلام بن چکی ہے. حضرت عمر بہن کے گھر آئے، انہیں پیٹنا مارنا شروع کیا. حضرت عمر کہتی ہیں مجھے ترس نہیں آیا، میں نے مارنا اس لیے چھوڑا کہ میں تھک گیا تھا. خطاب کا بیٹا ہے مارنے والا، جن کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ چمڑے کے اوپر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور 10 بندوں کو کہتے تھے نیچے سے کھینچ کے دکھاؤ. اتنا قوت والا، طاقت والا ایک صنف نازک کو، ایک عورت کو مار رہا ہے. وہ بے ہوش ہو گئی ہے، یہ تھک گئے، یہ پیچھے بیٹھ گئے.
بہن کو جو ہوش آیا تو بہن نے ایک جملہ کہا، بس مزہ آ جائے تو اس کی لذت لیجیے اس جملے کی۔ بہن نے کہا اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون دوڑتا ہے نا تو میری رگوں میں بھی اسی باپ کا خون دوڑتا ہے، اور جس ماں کا تو نے دودھ پی رکھا ہے نا اسی ماں کا میں نے بھی دودھ پی رکھا ہے۔ تو اگر کفر پہ سخت ہو گیا ہے تو میں دین پر تجھ سے دگنی سخت ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں وہ کتاب لاؤ جو تمہارے نبی پر اترتی ہے۔ پھر وہ کتاب انہوں نے پڑھی تو حضرت عمر کے دل کا زنگ کیا ہو گیا؟ قرآن دلوں سے زنگ کو اتارتا ہے۔ کتنی جگہوں پہ قرآن نے کہا شفاء للناس، شفاء لما فی الصدور، یا ایھا الناس، کیسے جی قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قرآن کی شکل میں نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو بیماریاں کہاں جنم لیتی ہیں۔ پہلا نسخہ میرے نبی نے تجویز کیا کہ اگر دلوں سے زنگ کو اتارنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ اور میرے نبی نے دوسرا نسخہ تجویز کیا کہ اگر کوئی سخت دل آدمی ہے اور اس کا زنگ اس طرح نہیں اترتا تو میں دوسرا نسخہ تجویز کرتا ہوں، کثرت ذکر الموت، موت کو بہت یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرو گے تو دلوں سے زنگ ہو۔ میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے، نہیں پہلے میری بات سنیں پھر اس کے بعد بتائیں کہ کریں گے کہ یہ نہیں کریں گے۔ میرے نبی نے تو یہ فرمایا نا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو تو دلوں سے زنگ اتر جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم موت کو یاد رکھیں تو دلوں پہ زنگ لگ ہی نہیں سکتا۔ دلوں پہ پھر کیسا زنگ لگنا ہے جب موت ہر وقت سامنے ہو۔ میں کسی کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا، میں تو مطلق معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ میں سے کوئی میرا مخاطب نہیں ہے، میں کسی کو زج نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جو سارا دن دکانوں پہ بیٹھ کر کم تولتے ہو اور سارا دن دکانوں پہ بیٹھ کے گاہک کو دھوکہ دیتے ہو اور 2 نمبر مال 1 نمبر بنا کے بیچتے ہو اور عیب دار مال کا عیب چھپا کر بیچتے ہو، اور اکا ہی چپ کر گئے ہو، تھوڑی باری آئی تو چپ کر گئے ہو۔ مولوی کے خلاف بولے تو بڑے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ جو سارا دن غیر شرعی کام کرتے ہو، ملاوٹ کرتے ہو، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہو، لوگوں کی جائیدادیں پلاٹ مکان پر قبضے جماتے ہو ناجائز، یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہو اور یتیموں کا طیب مال ردی مال کے بدلے میں خود لے لیتے ہو۔ بھتیجا بھائی مر جائے، بھتیجے چھوٹے چھوٹے رہ جائیں، نہ سمجھ ہوں، ڈنگر تقسیم کرنے ہون یا زمین تقسیم کرنی ہوئے تے چنگے چنگے ڈنگر اپنے پاسے تے ردی ڈنگر یتیماں دے پاسے، اچھی زمین اپنی طرف اور ردی زمین یتیموں کی طرف۔ یہ جتنے کرتوت کرتے ہو سارا دن دکان پہ بیٹھ کے یا دفتر میں بیٹھ کر کس کے لیے کرتے ہو؟ اولاد کے لیے نا، مکان اچھا بن جائے،
گاڑی میرے پاس اچھی ہو، بنگلہ میرے پاس اچھا ہو، اسی لیے کرتے ہو نا۔ اور اگر تمہیں یقین ہو کہ پتہ نہیں میں آج زندہ اپنے بچوں تک پہنچ بھی سکوں گا یا نہیں، کرو گے؟ یہ تو شکر کرو یار، اللہ لکا کے رکھی ہوئی ہے موت، شکر کرو چھپا کے رکھی ہے موت۔ 70 سال کا بندہ بھی آکھدا حالے میں مرنا، ابھی تو میں جوان ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں نے مرنا، مرتے تو 90 سال کے ہیں، اور 30 سال کا کہتا ہے کدی جوان بھی مرے، جوانہ تے بھی کدی موت آئی، میری کوئی زندگی، میری عمر کوئی مرنے والی ہے؟ یہ جو امیدیں باندھے پھرتے ہو اور اس کے لیے سب کچھ کرتے رہتے ہو، اس کے لیے سب کچھ کرتے رہتے ہو، سارے فراڈ کرتے ہو، فریب کرتے ہو، حلال حرام طریقے سے دولت جمع کرتے رہتے ہو، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ تمہارے عقل کا ماتم کروں؟ حرام طریقے سے دولت کماتے ہو، عیش کس کرنی ہے؟ اولاد، حساب کس دینا؟ تو اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کون ہے؟ تو اس سے بڑا احمق کون ہے دنیا میں؟ بھگتے تو اور عیش کرے کون؟ جنہ 40 دن تے روٹی شاید دے دینی، پیچھے کدیں تن یاد بھی، تیری قبر پہ بھی کسی نے نہیں آنا۔ ہمارے سرگودے میں جو قبرستان ہے اس کے ساتھ عیدگاہ ہے، ادھر قبرستان ہے، درمیان میں سڑک ہے، ادھر عیدگاہ ہے۔ لوگ چھوٹی عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی جگہ ہے۔ پوچھا جاتا ہے کیوں بھائی؟ او جی نالے عید پڑھانے اور نالے ابے دی قبر تے ہونے، اونج نہیں جانا۔ اس اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اس اولاد کے لیے حرام کمائی کماتا ہے۔ کیوں یقین ہو گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیغمبر نے حضرت عمر سے پوچھا فاروق اعظم تجھے اپنی زندگی پہ کتنا اعتبار ہے؟ کہنے لگے میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے پتہ نہیں زور کی پڑھ سکوں گا یا نہیں۔ صدیق اکبر اور تمہیں؟ انہیں کہا جی میں زور کی پڑھتا ہوں نا تو یقین نہیں ہوتا کہ اثر کی پڑھ سکوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا صبح سے لے کے زور، اور تم زور سے اثر، اور مجھ کائنات کے آقا سے پوچھو جب میں نماز میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں مجھے یقین نہیں ہوتا کہ موت مجھے دوسری طرف سلام پھیرنے بھی دے گی۔ موت تو سر پہ کھڑی، تمہیں مشاہدہ نہیں ہے، تمہارا تجربہ نہیں ہے، تم خبریں نہیں سنتے ہو، اخبار نہیں پڑھتے ہو، ارد گرد کے ماحول سے واقف نہیں ہو تم۔ باہر بیٹے کی بارات تیار ہے، والد صاحب اندر کپڑے تبدیل کرنے گئے، باہر نہیں نکلے، لوگ پھر اندر گئے تو بابا جی اگلے جان پہنچے۔ تم نے کبھی یہ تمہیں مشاہدہ نہیں ہے اتنی چیزوں کا؟ موت سر پہ کھڑی ہے۔ اگر بندہ موت کو یاد کرے تو زنگ تو اترنی دور کی بات ہے، خدا دی قسم دلاں تے زنگ لگ گئی۔ یہ تو شکر کرو اللہ نے بتایا نہیں کہ تیری موت کب ہے، شکر کرو۔ ہر ایک امید پر ہے، حالے نہیں تھے، ورنہ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، ذرا غور سے مثال سننا۔ اگر کسی بندے کو اللہ بتا دے، ویسے طریقہ کوئی نہیں، اب بتانے کا ذریعہ کوئی نہیں، جبریل نے اب نہیں آنا، وہی کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کسی بندے کو یہ بتا دے کہ 1 جنوری سن 2025 دن کے 12 بجے تیری موت کا ٹائم مقرر ہے، تیری موت کا ٹائم مقرر ہے، حالے 4 سال رن کتنے، اور اسے اللہ بتا دے 1 جنوری سن 2025 تیری موت 12 بجے ہے، کوٹھیاں بنائے گا نہیں؟
بنگلے بنائے گا، بڑی بڑی کاریں خریدے گا، اچھے اچھے لباس پہنے گا. وہ اولاد کو کہے گا اے دکان سنبھالو، بنگلہ سنبھالو، کار سنبھالو، میری زندگی دے رہ گئے نے 4 سال، میں تے ٹریا جے مسیح تے، میں تے اللہ اللہ کراں کوئی نیکیاں دا سٹاک کراں کوئی جمع کراں اللہ کے. یہ تو شکر کرو کہ اس نے بتایا نہیں، ورنہ زندگی اجیرن ہو جائے. اس نے مخفی رکھا، مخفی. تفسیر مدارک نے لکھا کہ منصور بادشاہ کو خواب آیا، خواب میں اسرائیل مل گئے، ملک الموت. تو منصور بادشاہ نے پوچھا میری زندگی کتنی باقی ہے، موت کب آئے گی مجھ پر موت. اسرائیل نے یوں پنجے کا اشارہ کیا. صبح اٹھا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. معبرین کو بلایا، تعبیر دینے والوں کو، تعبیر دو. کسی نے کہا جی 5 سال رہ گئے جی، کسی نے کہا جی 5 مہینے، کسی نے کہا جی 5 ہفتے، کسی نے کہا جی 5 دن. 5 سال بھی ہو پھر بھی پاؤں تلے سے زمین تو نکلنی ہے نا بھائی. 5 سال اس کے لیے سب کچھ دھندا کر رہی ہیں. کسی نے امام اعظم امام ابو حنیفہ کو جا کے بتایا رحمت اللہ. وہ تشریف لائے، انہوں نے خواب سنا. انہوں نے فرمایا نہ 5 سال، نہ 5 مہینے، نہ 5 ہفتے، نہ 5 دن. تو نے موت کے بارے میں سوال کیا، اسرائیل نے 5 انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا تیری موت ان 5 چیزوں میں ہے جن کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، جس کو سورۃ لقمان کی آخری آیت میں ذکر کیا. قیامت کب آئے گی، بارش ہو، ریم میں کیا ہے، کل کیا کروں گا، کس جگہ مروں گا. یہ 5 چیزیں سورۃ لقمان کے آخر میں ذکر کی. امام صاحب نے فرمایا اسرائیل نے تجھے بتایا تیری موت ان 5 چیزوں میں ہے جن کو رب کے سوا. تو دلوں سے زنگ اتارنے کا میرے نبی نے جو دوسرا نسخہ بتایا وہ کیا تھا، کثرت ذکر الموت. موت کو کیا کیا کرو. شریعت نے اس طرف لوگوں کو لگایا کہ موت یاد کرو، ہر وقت موت کو یاد کیا کرو. لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے. موت کو بندہ یاد کرے تو لذتیں ختم ہو جاتی. یہ جو ہم غریبوں اور مسکینوں کے متعلق پروپیگنڈا ہوتا ہے بھئی یہ دیوبندی اور اشاعت و توحید والے جو ہیں ایک قبرستان نہیں جان دیں گے، کہتے ہیں نا لوگ ایک قبرہ تو منع کر، یہ قبروں پہ نہیں جانے دیں، قبروں پہ جانے سے روکتے ہیں. یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے ہمارے خلاف. تقریروں میں، بیانوں میں، درس ہر جگہ پروپیگنڈا کرتے ہیں قبرستان نہیں جان دیں دے، قبراں تے نہیں جان دیں دے. سنو، آج میں قبرستان جانے کا جو طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہ بتایا، شاید کسی نے بتایا بھی ہو. مجھ سے سنیے گا اور اسے پلے باندھ لیجیے. قبرستان جانا ہے اس کے لیے کوئی دن بھی مقرر نہیں، کوئی رات بھی شریعت نے مقرر نہیں، کوئی نہیں مقرر. 10 محرم کو جانا ہے، قبروں دی لپائی کرنی ہے، نو، شریعت نے کوئی مقرر نہیں کیا، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا. شب برات کو جانا ہے، نو، کوئی وقت کوئی ٹائم قبرستان جانے کا شریعت نے متعین نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا. جس وقت بھی فرصت ملے، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، قبرستان جائیے، قبروں کو جا کے دیکھیے. لیکن جب بھی آپ قبرستان جائیں نا 3
ارادے لے کر جائیں. بولو ذرا کتنے ارادے لے کر جانے؟ کتنی نیتیں کرنی ہیں؟ 3 نیتیں کرنی ہیں آپ نے قبرستان جاتے ہوئے. پہلی نیت کرنی ہے میں قبرستان اس لیے جا رہا ہوں کہ قبرستان جانا میرے نبی کی سنت ہے. پہلا نظریہ. اب قبرستان جانے کا آپ کو ثواب بھی اللہ عطا کرے. کس بات کا ثواب عطا کرے گا؟ کہ آپ نے نبی پاک کی سنت پہ کیا کیا؟ نبی پاک قبرستان جایا کرتے تھے. قبرستان جانا آپ کی سنت ہے. میں قبرستان اس لیے جا رہا ہوں کہ قبرستان جانا میرے نبی کی کیا ہے؟ دوسرا نظریہ، میں قبرستان اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں جا کر عبرت حاصل کروں گا. یہ تھوڑا جا لفظ اوکھا نہیں نکل گیا؟ عبرت حاصل کروں گا کہ تم سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ کیا حاصل کروں گا؟ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، آخرت کی طرف توجہ ہوگی. قبرستان جا کے میں دیکھوں گا قبریں ٹوٹی پھوٹی کچی قبریں، گڑے پڑے ہوئے. پتہ نہیں آپ کے ہاں رواج ہے یا نہیں. ہمارے سرگودا میں بڑا رواج ہے کہ قبروں کے سرہانے کتبے لگا، اس پر مرنے والے کا نام لکھا ہوتا ہے، پھر سن لکھا ہوتا ہے، پھر کسی کسی کی عمر بھی. وہ کتبے پڑھا کرو. قبرستان جایا کرو نا، وہ کتبے پڑھا کرو. تمہیں وہاں کسی کتبے پہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ مرنے والا 30 سال کی عمر کا تھا، یہ 18 سال کا تھا، یہ 22 سال کا تھا. کسی پہ لکھا ہوا ہوگا یہ شیخ الحدیث تھا، عالم تھا. پھر آپ اپنے پنڈ کے لوگوں کو پہچانتے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں انہیں بھی آپ پہچانتے ہیں. آپ پہچانیں گے یہ ہمارے پنڈ کا سردار تھا، چودھری تھا، MNA، یہ پہلوان تھا، اس کی فلاں دکان تھی، اتنا بڑا مالدار تھا. یہ سب یہاں آ گئے ہیں تو میں نے بھی دنیا میں نہیں رہنا، میں نے بھی. یہ ہے عبرت حاصل کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبرت حاصل کرنا. قبرستان میں بندہ پھرے، ان کتبوں کو پڑھے، موت کو یاد کرے کہ میں نے بھی یہی آنا ہے. میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، آپ کا فرمان پڑھ دیتا ہوں. کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. نیا نیا دین آیا تھا، نیا نیا اسلام آیا تھا، ابھی تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا. میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا. کوئی بندہ قبرستان نہ جائے. کیوں منع کیا؟ کہ شرک ہمیشہ کہاں سے پھیلتا تھا؟ قبروں سے. کنت نہیتکم عن زیارت القبور. میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا. اب توحید تمہارے دلوں میں راسخ ہو گئی ہے، شرک سے نفرت تمہارے دلوں میں آ گئی ہے. فزوروہا. اب قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ وَتُزَهِّدُ مِنَ الدُّنْيَا. اس لیے کہ وہاں جا کر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور موت. میرے نبی نے کیا وجہ بیان کی قبروں پہ جانے کی؟ کہ وہاں جا کے کیا یاد کرو؟ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں گا، ہم سب اس میں شامل ہیں. ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ جنازے پہ ہم جاتے ہیں، قبرستان ہم جاتے ہیں، دفن میں ابھی کچھ دیر ہے تو ہم ٹولیوں کی شکل میں قبرستان میں بیٹھ کر سیاست پر گفتگو کرنے شروع کر دیں. دنیا کی باتیں ہم شروع کر دیں. سب ہم، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا نمازی کیا غیر نمازی، وہاں دنیا کی گفتگو ہو رہی ہے، گپ شپ لگ رہی ہے، کچھ ادھر کھڑے ہیں کچھ ادھر کھڑے ہیں.
ہمیں قبرستان جا کر بھی کبھی موت یاد کتنی وجہ ہو گئی جی، کتنے ارادے ہو گئے جی؟ پہلا ارادہ کیا ہے؟ سننا. دوسرا ارادہ کیا ہے کہ وہاں کیوں جا رہا ہوں؟ عبرت حاصل کروں گا، موت یاد کروں گا، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی کہ دنیا کوئی چیز نہیں. اور تیسری نیت یہ کرنی ہے میں قبرستان اس لیے جا رہا ہوں کہ میں مرنے والوں کے لیے دعا کروں گا. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. یہاں بھی مرنے والوں کے لیے دعا کرو تو مرنے والوں کو پہنچ جاتی نہیں پہنچتی. ہم نمازوں کے بعد نہیں کرتے، ہم نمازوں میں کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم. ہم یہاں سے دعا مانگ رہے ہیں. ہم مسجد میں دعا کر لیں، دکان پہ بیٹھ کے کر لیں، گھر میں بیٹھ کے کر لیں، یہاں بھی بیٹھ کر ہم مردوں کے لیے، مرنے والوں کے لیے دعا کریں، اس کا اجر ان کو پہنچ جاتا ہے، وہ دعا پہنچتی ہے. لیکن قبرستان جا کے جب ہم دعا کرتے ہیں اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. ان کے لیے دعا بھی ہو گئی، اپنے لیے عبرت بھی ہو. یہاں بیٹھ کر عبرت نہیں ہو سکتی، قبرستان جائیں گے تو عبرت بھی حاصل کر لیں گے اور مرنے والوں کے لیے کیا کریں گے. میری عادت نہیں ہے کہ میں منفی تقریر کروں، کسی پہ اٹیک کروں. میری عادت ہے میں مثبت گفتگو کرتا ہوں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں. میں دوسروں کے بزرگوں کا نام بھی بڑے احترام سے لوں کہ ہر ایک کو اپنے بزرگ اسی طرح پیارے ہوتے ہیں جس طرح مجھے اپنے بزرگ پیارے. سچی سچی بات کرنا، سچی سچی بات کرنا، یہ عبرت حاصل کرنی ہے. عبرت وہاں جا کے یہ کیسی قبروں سے عبرت حاصل ہوگی؟ ہاں بولو بولو زور سے بولو. شاباش. کچی قبریں، پیڑھی پڑی، کوئی سبزہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کمکما نہیں. اور یہ جو بزرگوں کے مزار ہیں اس میں سونے کے دروازے ہیں، اس میں خوبصورت فانوس لگے ہوئے ہیں، اس میں قیمتی پتھر لگا ہوا ہے. وہاں آخرت یاد آئے گی. وہاں تو بندہ کہے گا میرے گھر بھی ہو جیا فانوس ہو گیا. اے ٹیل یار بڑی خوبصورت ہے، کدی میرے گھر بھی ہوندی نا. تو میرے بھائی قبرستان جانے کا جو میرے نبی نے نظریہ دیا تھا اس پر تو آئیے نا. میرے نبی نے کہا تھا قبرستان اس لیے جاؤ کہ وہاں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے. اور دوسری بات مجھے آپ بتائیں، جب بزرگوں کی قبروں پہ لوگ جاتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا ان سے دعا کرواتے ہیں؟ بولو تو صحیح ہے. اور قبروں پہ جانے کا مقصد کیا تھا؟ ان سے دعا کروانا کہ ان سے دعا کروانا نہیں، ان کے لیے دعا کرنا. یہ کوئی توہین نہیں ہے، کوئی گستاخی کے لفظ نہیں ہے. آپ ذرا سنجیدگی سے، نوجوان جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے مسلک کے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل غصے کو تھوک کر سنجیدگی سے میری گفتگو کو سنیں، سنجیدگی سے میری گفتگو کو سنیں اور پلے باندھیں. جب تک بزرگ زندہ ہے ہم اس کی دعاؤں کے محتاج ہیں. جب تک بزرگ کیا میں نے سمجھا کوئی جہاز آ گیا. یقین کرو، بند کرو یار، بند کرو، انہیں بند کریں یار، انہیں بند کریں. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا گرمی میں، اور یہاں بھی پنکھوں سے اڑے ہو رہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ انہیں جہنم کی گرمی سے بچائے، توانوی بچائے یار، اللہ توانوی بچائے، سب کو بچائے. ان کا اجر زیادہ ہے. یہ ذرا گرمی برداشت کر رہے ہیں ہمارے بھائی دوست، گرمی برداشت کر رہے ہیں. جب تک بزرگ زندہ ہے اس سے دعا کرواؤ، کوئی اختلاف نہیں ہے.
جب تک بزرگ زندہ ہیں اس سے دعا کرواؤ، اور جب اس بزرگ کا انتقال ہو گیا اب اس سے دعا نہیں کروانی، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اتنی بات کیوں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اب اس سے دعا نہیں، اس زندہ ہے کرواؤ دعا۔ کیوں جی؟ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو جمعے کے دن خطیب صاحب کو کہتے ہیں استاد جی میرا پتر بیمار ہے دعا کروانا؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جائز۔ کتنے لوگ ایک دوسرے سے کسی بزرگ کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی میرے واسطے دعا کرنا جی؟ جائز۔ زندہ بزرگ سے دعا کی درخواست کرنا، ہاں یہاں یہ بات بھی سن لو، یہ بات بھی ذرا ذہن میں رکھو، زندوں سے دعا کروانا جائز ہے۔ چھوٹے بڑوں کو کہیں اور کبھی کبھی بڑے چھوٹوں کو بھی کہیں۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ مرید پیروں سے کہیں حضرت میرے لیے دعا کرو، اور کبھی کبھی پیر صاحب مریدوں سے بھی کہیں کہ میرے لیے کیا کرو۔ امام مقتدی امام سے کہیں، اور کبھی کبھی امام مقتدیوں سے، شاگرد استاد کو کہیں، اور کبھی کبھی استاد شاگردوں کو کہیں، بڑے چھوٹوں کو کہیں، چھوٹے۔ یہ ہے اصل دعا کروانا زندوں سے۔ اس کا ثبوت ہے، میں اتنی مثالیں پیش کر سکتا ہوں، میں ساری مثالیں دینے لگ جاؤں تو شاید 1.5-2 گھنٹے اس میں صرف ہو جائیں۔ چھوٹے بڑوں سے درخواست کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے، نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ پریشان ہے، کی گل ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے، کافر ہے، مجھے گالیاں نکالتی ہے، میں نے گالاں کڈے خیر ہے، لیکن جب آپ کے متعلق زبان درازی کرتی ہے نا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آج بھی میں گھر سے نکلا ہوں، آپ کے متعلق زبان درازی کی اس نے تو میں پریشان ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا پھر؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہ جواب جلدی نہیں دینا، سوچ کے دینا۔ حضرت ابو ہریرہ نے میرے نبی سے کہا ہوگا یا رسول اللہ ہدایت تواڈے قبضے چ، میری ماں نو ہدایت دے دو نا۔ کہا ہدایت آپ کے قبضے میں تو میری ماں کو ہدایت دے دینا؟ نہیں کہا۔ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کی ہدایت کے لیے رب سے دعا کر، رب سے دعا کر۔ میرے نبی نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، مولا ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ابھی میرے نبی نے دعا ختم نہیں کی، ابو ہریرہ بھاگے گھر کی طرف۔ صوفی منش آدمی ہے، فقیر منش آدمی ہے، درویش آدمی ہے، تیز قدموں سے بازار چلتا نہیں ہے، آج بھاگنے لگا۔ ایک صحابی نے دامن پکڑا، ابو ہریرہ خیر ہے؟ فرمانے لگے میرا دامن چھوڑ دے، آج میرے آقا نے میری ماں کی ہدایت کی دعا مانگی ہے، میں گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہلے پہنچتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے کلمہ پڑھ لی۔ اب ابو ہریرہ درخواست کر رہے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کے لیے کیا کریں؟ یہ تو ثبوت موجود ہے شریعت میں۔ نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں، دروازے میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کات پڑ گیا ہے، گھاس کا تنکا نہیں اگ رہا ہے، ڈنگر مردے نے، بھوک سے بچے بلک رہے ہیں، بکریاں سوکھ گئی ہیں، بارشیں بند ہو گئی ہیں، رب سے دعا کر دیجئے اللہ بارش برسا دے۔ اب صحابی کس کو کہہ رہا ہے؟ آپ دعا کریں۔ میرے نبی نے خطبے کے دوران دعا مانگی، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، مولا خوشگوار بارش عطا فرما، رچتی پچتی بارش عطا فرما۔ صحابہ کہتے ہیں
کڑکتی ہوئی دھوپ میں جمعہ پڑھنے آئے تھے اور برستی بارش میں باہر نکلے تھے. 8ویں دن وہی آدمی یا کوئی اور آدمی، راوی کو شک ہے، پھر کھڑا ہو گیا. ہو سکا یا رسول اللہ مر گئے ہوں تے ڈنگر بنن جوگی یا کوئی نہیں، ٹرن جوگا راہ کوئی نہیں، کھیت بھر گئے ہیں، گلیاں بھر گئی ہیں، 8 دن سے بارش برس رہی ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس سے کسی اور جگہ لے جائے. میرے نبی نے انگلی اٹھائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ہم سے اسے پھیر لے، ہم پر نہ برسا، پہاڑوں پر لے جا، جنگلوں میں لے جا. صحابہ کہتے ہیں جس طرح میرے نبی کی انگلی پھرتی چلی جاتی ہے بادل چرتا چلا جاتا ہے. چھوٹا بندہ بڑے سے کہہ رہا ہے کیا کرو. اس کی اتنی مثالیں ہیں، میں اسے بیان کرنے لگ جاؤں. میں نے، میرا خیال ہے وسیلہ کیا ہے، جو میری کتاب ہے رسالہ ہے، اس میں نے اس کو درج بھی کیا، ان ساری جگہوں کو میں نے درج کر. چھوٹے بڑوں کو کہیں ہمارے لیے دعا کرو، اور کبھی کبھی بڑے جو ہیں چھوٹوں کو کہیں کہ میرے واسطے کی کرو، دعا کرو. اور بڑا، جس بڑے کی میں بات کر رہا ہوں، جس بڑے کی میں بات کر رہا ہوں نا، وہ صرف بڑا نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا سردار ہے. سبحان اللہ. وہ سارے نبیوں کا امام ہے، وہ سارے نبیوں کا خاتم ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ شفیع المذنبین ہے، وہ سب سے اعلیٰ بھی ہے، اولا بھی ہے، برتر بھی ہے، بالا قدر بھی ہے، سب سے افضل بھی ہے. آمنہ کا لال ہے، نوریوں، ناریوں، خاکیوں، ازلیوں، ابدیوں، عرشیوں، فرشیوں کا سردار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. سنیے گا ذرا، سنیے گا، اور یہاں باندھیے، پلے باندھ. حضرت عمر عمرہ کرنے جا رہے ہیں، نبی پاک کو ملنے کے لیے. یا رسول اللہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا لا تنسانی فی دعائک یا اخی، اے میرے چھوٹے بھائی وہاں جا کر اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا، وہاں جا کر اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا. نبی پاک کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں مکے میں جاؤ گے تو وہاں دعائیں کرو گے تو ان دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا. چلو یار میں اس سے بھی آسان مثال دے دیتا ہوں، اس سے بھی آسان مثال دے دیتا ہوں، لیکن کوئی سمجھنے کی کوشش تو کرے، ہمارے دلائل پر کوئی غور تو کرے. آذان کے بعد جو دعا مانگتے ہو یہ کس نے کہا ہے کہ مانگا کرو؟ کس نے کہا؟ نبی پاک نے. کس نے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ ہر آذان کے بعد یہ دعا مانگا کرو. پڑھو وہ دعا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ. پڑھو پڑھو پڑھو. والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. وفی روایت انک لا تخلف المیعاد. پھر میں پڑھ دیتا ہوں، جو میں پڑھوں گا یہی دعا ہے. اس سے جتنے لفظ آپ پڑھا رہے ہیں وہ نبی پاک سے ثابت نہیں ہے. اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. بس یہی لفظ ہے، حدیث میں کوئی اور لفظ موجود نہیں ہے. لوگوں نے پتہ نہیں اپنی طرف سے کیوں بڑھا دیا ان لفظوں کو. اب ان کا ترجمہ کرو جی ذرا. میرے نبی نے کہا ہے، امت کو کہا ہے، مجھے کہا ہے، مجھے کہا ہے، آپ کو کہا ہے.
ہر اذان کے بعد یہ دعا مانگا کرو. ہم نے دعا مانگی, ترجمہ کرو, اے اللہ, اللہم, اے اللہ مالک اس دعوت کے, اس اعلان کے مالک, آتے محمد الوسیلہ, اے اللہ محمد کو وسیلہ عطا کر, محمد کو وسیلہ عطا کر. یہ کون دعا مانگ رہا؟ میں, آپ, کس کے لیے؟ نبی پاک نے ہمارے ذمہ لگائے, میرے لیے دعا مانگو. نبی پاک نے آپ کے اور میرے ذمہ لگایا کہ میرے لیے یہ دعا مانگا کرو. چلو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاؤں, آتے محمد انل وسیلہ کیا ہے. متا تواڈے ذہن دعا وسیلہ ہوئے, او وسیلہ نہیں, دے محمد پاک کو وسیلہ. الوسیلہ جنت میں ایک مقام, منزل, درجے کا نام ہے. سب سے اوپر, سب سے اعلیٰ, سب سے افضل وہی مقام ہے جنت میں. اس سے اوپر جنت میں کوئی مقام نہیں. اس کا نام ہے الوسیلہ. اس کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ علماء بیٹھے ہیں. الوسیلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ التقرب, قرب, نزدیکی. اس مقام کا نام الوسیلہ اس لیے پڑ گیا کہ وہ اللہ کے عرش کے قریب ہے. اللہ کے, اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے نیچے کیا ہے؟ الوسیلہ. اوپر عرش ہے, نیچے وہ مقام ہے. میرے نبی نے فرمایا ایک بندے کو ملنا ہے, ایک بندے کو ملنا ہے, امید ہے کہ مجھے ملے گا. میری امت کے لوگوں میرے لیے دعا مانگا کرو کہ اللہ وہ مقام ہمارے نبی کو عطا کر. میری امت کے جس بندے نے آذان کے بعد میرے لیے اس مقام کی دعا مانگی, اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا ہے. تو قبرستان کیوں جانا ہے؟ ان سے دعا کروانی, ان سے دعا کروانی ہے یا ان کے لیے دعا کرنی ہے؟ بولو تو صحیح ہے. جب تک بزرگ زندہ ہے اس سے دعا آپ کروائیں, کوئی حرج نہیں ہے, کروانی چاہیے, دعا کروائیں. جب اس کا انتقال ہو گیا اب اس سے نہیں, اب اس سے نہیں, اس کے لیے. اگر آپ کو اب بھی سمجھ نہیں آئی, دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے, کوئی بزرگ یہاں بیٹھا ہے, عزیز ہمارا کوئی یہاں بیٹھا ہے, دوسرے مسلک سے اس کا تعلق ہے, ہر قسم کی ضد کو چھوڑ کر میری بات کو سنیں. ماننا نہ ماننا اس کی اپنی مرضی ہے, ضروری بھی نہیں ہے یار ماننا. بھائی میری بات آپ ضرور مانیں, نہ مانیں باہر نکلیں دیوار پہ مار دیں. یہ جو جنازہ ہے, جنازہ یہ عام مومن کا جنازہ الگ ہوتا ہے اور جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہے, اور ولی اللہ, پیر, بزرگوں ان کا الگ ہوتا ہے. پھر سوچ لو یار, الگ الگ ہے یہ ایک ہی ہے. طریقہ جنازے کا کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہو, سیدنا فاروق اعظم ہو, عثمان ذو النورین ہو, حیدر کرار ہو, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ, حضرت علی حجویری ہو, حضرت سلطان باہو ہو, حضرت معین الدین چشتی ہو. ان کا جنازہ جب پڑھا گیا اسی طرح پڑھا گیا یا کوئی اور طریقہ تھا؟ اچھا آج کوئی بزرگ فوت ہو جاتا ہے, کوئی ولی اللہ, کوئی نیک آدمی, پیر آج فوت ہو جاتا ہے, آج بھی اس کا جنازہ نہیں ہوتا اسی طرح 4 تکبیروں کے ساتھ کہ کوئی اور طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے. بزرگ کی چارپائی سامنے آ گئی, ولی اللہ
اللہ کا نیک بندہ چارپائی سامنے آ گیا، امام صاحب بھی سامنے آ، پیچھے سے لوگوں نے آواز لگائی، استاد جی ذرا نیت دسیا ہے، اساں نویں نویں مسلمان تھیے تے ذرا نیت دسیا۔ ہر جنازے پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر جنازے نیت دسل، انا للہ، اس قوم کو آج تک جنازہ پڑھنا نہیں، اور باہر نکل کے جب مولویوں پہ تنقید کرتے ہو الامان والا فی، اور تمہیں جنازے پڑھنے کا طریقہ نہیں، عید پڑھنے کا آتا ہے، ہر عید دی نماز تے یوں خطیب صاحب نے تقریر ختم کی، پیچھے استاد جی ذرا نیت دسیا ہے جی، تو وہ جو عید کی دوسری رکعت ہوتی ہے نا، رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہوتی ہیں، رکوع میں جانے سے چوتھی تکبیر رکوع کی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، پہلی تکبیر ہوئی یہ رکوع، دوسری تکبیر ہو گئی یہ کھلو گئے، تیسری تکبیر ہو گئی سجدے۔ تنقید علماء، یہ لوگ بھی علماء پہ تنقید کر رہے ہیں۔ سندھ کے علاقے میں انٹرویو تھا اور ٹیچروں کا تو وہ انٹرویو لینے والا کوئی ذرا دیندار بندہ ہوگا نا، اس نے کہا ہاں جی آپ طلبہ کو پڑھائیں گے، مدرس بنیں گے، تو بس آپ نماز جنازہ سنا، نماز جنازہ سنا۔ اب ٹیچر صاحب ذرا چالاک تھے، کہنے لگے اے من نماز جنازہ انج نہیں آندا، میت سامنے آندی ہے نا تے آپ پہ آ جاتا، میت سامنے آتی ہے خود بخود آ جاتا۔ وہ اس تو بھی تیز، اس چادر منگائی چٹی، میز پہ لیٹ گیا، اوپر چادر تانی، اس نے کہا من میت سمجھتے ہوں سنا۔ کتنے لوگ ہیں جی جنہیں جنازے کی دعا آتی، کتنے فیصد ہیں؟ پھر تھوڑی باری آئی تو چپ کر گئے۔ کتنے بندے ہیں جن کو دعا آتی ہے؟ کتنے بندے ہوتے ہیں؟ خدا دی قسم میں کوئی دھڑل قسم دا مولوی ہوئے نا، چودھری سردار پنڈ کا، اور جنازہ ہو کسی چودھری کا، اور مولوی بھی سردار ہو، ذمہ دار ہو، دانے گھر دے ہوئے سے، اور وہ کہے میں پہلے دعا سننی ہے پھر کھلون دے، میں میت نال دھوکہ نہیں کرن دے۔ کتنے بندے کھلون دے؟ جنازے کی دعا نہیں آتی۔ تے میرا یہ موضوع تے نہیں، تو بس ایک جملہ آ کے ٹر جاواں گا، جملہ ذہن چ رکھنا، یہ جنازے تو بعد والی دعا دا رولا اوہ لوگ پیندے نے جنہاں نوں وچلی نہیں آندی۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو، جنہاں نوں وچلی، وہ دن وچلی تو انج نہیں پڑی، پچھلی بھی دے منگن دے، اندر والی آندی نہیں، بعد والی دا رولا پیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جنازہ آ گیا ولی اللہ کا، بزرگ، اللہ کا نیک بندہ، صالح، پبلک بھی بڑی۔ امام صاحب نے کہا نیت سنو، 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ دے، درود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا اس میت سے، بولو تو صحیح یار، اور یار مننا نہ مننا تو اپنی مرضی ہے، دعا اس میت سے، اور یار آگے ولی اللہ ہے، آگے پیر صاحب ہیں، آگے بزرگ ہیں، آگے اللہ والا ہے، آگے شیخ عبد القادر جیلانی ہے، آگے حضرت علی حجویری ہے، سلطان باہو ہے۔ ٹھہر جاؤ، ایڈے بڑے نہ بنو۔ دعا اس میت
سے بولو تو صحیح ہے. دعا اس میت سے کیا کہیں گے؟ دعا واسطے حاضر اس. اتنی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جب تک بزرگ زندہ ہے ہم اس سے دعا کروائیں گے، جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس سے دعا نہیں کروانی، اس کے لیے دعا کرنی ہے. میں تو بڑی آسان سی دلیلیں دے رہا ہوں یار، ذرا درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہن مانا کرو ذرا. اللہم دمنا کرو. اے اللہ صلی علی محمد، رحمت بھیج کس پر؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو دعا مانگ رہا ہے. اے اللہ رحمت بھیج محمد پر. میں کہہ رہا ہوں، تو کہہ رہا ہے. یہ دعا ہم مانگ رہے ہیں کس کے لیے؟ درود خود دعا ہے، میں مانگ رہا ہوں، آپ مانگ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے نبی نے دلوں سے زنگ اتارنے کے جو 2 نسخے تجویز کیے. اس میں پہلا نسخہ کیا تھا؟ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھ کے پڑھو. اور اس میں دوسرا نسخہ کیا تھا؟ کثرت و ذکر الموت، موت کو بہت یاد کیا، آخرت کو یاد کیا کرو. آخرت اور موت کو یاد کرو گے تو گناہوں سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ